اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، حیات الصحابہ کی کتاب جلد اول سے آج آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات کے بارے میں احادیث پیش کریں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت مجھے بتائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ امت کے بارے میں مسلسل غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا، اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے، آپ کی تمام گفتگو شروع سے آخر تک منہ بھر کر ہوتی تھی، یہ نہیں نوک زبان سے کٹتے ہوئے حروف کے ساتھ آدھی بات زبان سے کہی اور آدھی بولنے والے کے ذہن میں رہی، جیسے کہ موجودہ زمانے کے متکبرین کا دستور ہے، جامع الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے۔ آپ کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، نہ اس میں فضول باتیں ہوتی اور نہ ضرورت سے اتنی کم ہوتی کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو۔ آپ نرم مزاج تھے، آپ نہ سخت مزاج تھے اور نہ کسی کی تذلیل فرماتے۔ اللہ کی نعمت خواہ کتنی ہی توڑی ہو، اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، نہ اس کی کسی طرح مذمت فرماتے تھے اور نہ اس کی زیادہ تعریف فرماتے۔ مذمت نہ فرمانا تو ظاہر ہے کہ حق تعالی شانہ کی نعمت ہے، زیادہ تعریف نہ فرمانا اس لیے تھا کہ اس سے حرص کا شعبہ ہوتا ہے۔ جب کوئی حق کے آڑے آ جاتا تو پھر آپ بھی آپ کے غصے کی تاب نہ لا سکتا تھا، اور آپ کا غصہ اس وقت ٹھنڈا ہوتا جب آپ اس کا بدلہ لے لیتے۔ اور ایک روایت میں یہ مضمون ہے کہ دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آتا تھا، چونکہ آپ کو ان کی پرواہ بھی نہ ہوتی تھی، اس لیے کبھی دنیاوی نقصان پر آپ کو غصہ نہ آتا تھا۔ البتہ اگر کسی دینی امر اور حق بات کے کوئی آڑے آتا تو اس وقت آپ کے غصے کی کوئی شخص تاب نہ لا سکتا تھا اور کوئی اس کو روک بھی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ اس کا بدلہ لے لیں۔ اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے، نہ اس کا انتقام لیتے تھے۔ جب کسی جانب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے کہ انگلیوں سے اشارہ تواضع کے خلاف ہے، یا آپ نے انگلی سے اشارہ کو توحید کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ مخصوص فرما رکھا تھا۔ جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو پلٹ لیتے تھے، اور جب بات کرتے تو کبھی گفتگو کے ساتھ ہاتھوں کو بھی حرکت فرماتے اور کبھی داہنی ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے اندرون حصے پر مارتے، اور جب کسی پر ناراض ہوتے تو اس سے منہ پھیر لیتے اور بے توجیہی فرماتے یا درگزر فرماتے، اور جب خاموش ہوتے تو حیا کی وجہ سے آنکھیں جھکا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر ہنسی تبسم ہوتی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک اولے کی طرح چمکدار اور سفید ظاہر ہوتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات کا ایک عرصہ تک تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب میں نے ان کے سامنے ان صفات کو بیان کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو ماموں جان سے بھی یہ باتیں مجھ سے پہلے ہی پوچھ چکے ہیں، اور یہ بھی مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے والد محترم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے اور باہر تشریف لانے اور مجلس میں تشریف فرما ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز و طریقے کو بھی معلوم کر چکے تھے، اور ان میں سے ایک بات بھی انہوں نے نہیں چھوڑی تھی۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے
سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکان جانے کی اللہ کی طرف سے اجازت تھی، اور آپ مکان میں تشریف رکھنے کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت میں خرچ فرماتے، یعنی نماز وغیرہ پڑھتے تھے۔ دوسرا حصہ گھر والوں کے ادائے حقوق میں خرچ فرماتے، مثلا ان سے ہنسنا، بولنا، بات کرنا، ان کے حالات معلوم کرنا۔ تیسرا حصہ خاص اپنی ضروریات، راحت و آرام کے لیے رکھتے تھے۔ پھر اس اپنے والے حصے کو بھی 2 حصوں پر اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے تھے، اس طرح پر کہ خصوصی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس وقت میں حاضر ہوتے، ان خواص کے ذریعے سے آپ کی بات عوام تک پہنچتی، ان لوگوں سے کسی چیز کو اٹھا کر نہ رکھتے تھے، یعنی نہ دین کے امور میں نہ دنیاوی منافع میں، غرض ہر قسم کا نفع بلا دریغ پہنچاتے تھے۔ اور امت کے اس حصے میں آپ کا یہ طرز تھا کہ ان آنے والوں میں اہل فضل یعنی علم و عمل والوں کو حاضری کی اجازت میں ترجیح دیتے تھے، اس وقت کو اب ان کو دینی فضیلت کے لحاظ سے ان پر تقسیم فرماتے تھے۔ کوئی ایک حاجت لے کر آتا اور کوئی 2 اور کوئی بہت ساری حاجتیں لے کر حاضر ہوتا، آپ ان کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتے، ان کو ایسے امور میں مشغول فرماتے جو خود ان کی اور تمام امت کی اصلاح کے لیے مفید اور کارآمد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آنے والوں سے عام مسلمانوں کے دینی حالات پوچھتے اور جو ان کے مناسب بات ہوتی وہ ان کو بتا دیتے، اور ان کو یہ فرما دیتے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان مفید اور ضروری باتوں کو غائبین تک بھی پہنچا دے، اور یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جو لوگ کسی عذر، پردہ یا دوری یا شرم یا رعب کی وجہ سے مجھ سے اپنی ضرورتوں کا اظہار نہیں کر سکتے، تم لوگ ان کی ضرورتیں مجھ تک پہنچا دیا کرو، اس لیے کہ جو شخص بادشاہ تک کسی ایسے شخص کی حاجت پہنچائے جو خود نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو ثابت قدم رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ضروری اور مفید باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا، اور ایسے ہی امور کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے سنتے تھے۔ اس کے علاوہ لایانی اور فضول باتیں سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دینی امور کے طالب بن کر حاضر ہوتے تھے اور کچھ نہ کچھ چکھ کر ہی واپس جاتے تھے۔ چکھنے سے مراد امور دینیہ کا حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے اور کسی چیز کا کھانا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے ہدایت اور خیر کے لیے مشعل اور رہنما بن کر نکلتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باہر تشریف آوری کے متعلق دریافت کیا کہ آپ باہر تشریف لا کر کیا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری امور کے علاوہ اپنی زبان کو استعمال نہ فرماتے تھے، آنے والوں کی تعلیف قلوب فرماتے، ان کو مانوس فرماتے، متوحش نہیں بناتے تھے، یعنی تنبیہ وغیرہ میں ایسا طرز اختیار نہ فرماتے جس سے ان کو حاضری میں وحشت ہونے لگے، یا ایسے امور ارشاد نہ فرماتے جن کی وجہ سے دین سے نفرت ہونے لگے، اور ہر قوم کے کریم اور معزز کا اکرام فرماتے اور اس کو خود اپنی طرف سے بھی اسی قوم پر متولی سردار مقرر فرما دیتے، لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے یا مضر امور سے بچنے کی تاکید فرماتے، یا لوگوں کو دوسروں سے احتیاط رکھنے کی تاکید فرماتے، اور خود اپنی بھی لوگوں کی تکلیف
پہنچانے یا نقصان پہنچانے سے حفاظت فرماتے، لیکن باوجود خود احتیاط رکھنے اور خود کی تاکید کے کسی سے اپنی خندہ پیشانی اور خوش خلقی نہیں ہٹاتے، اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی خبر گیری فرماتے، لوگوں کے حالات آپس کے معاملات کی تحقیق فرما کر ان کی اصلاح فرماتے، اچھی بات کی تحسین فرما کر اس کی تقویت فرماتے، اور بری بات کی برائی بتا کر اسے زائل فرماتے اور روک دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر امر میں اعتدال اور میانہ روی اختیار فرماتے، بات پکی اور صحیح فرماتے، نہ اس طرح کہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ، لوگوں کی اصلاح سے غفلت نہ فرماتے کہ مبادا دین سے غافل ہو جائے یا حق سے ہٹ جائے۔ ہر کام کے لیے آپ کے ہاں ایک خاص انتظام تھا، امر حق میں نہ کبھی کوتاہی فرماتے تھے، نہ حد سے تجاوز فرماتے تھے۔ آپ کے نزدیک افضل وہی ہوتا تھا جو مخلوق کی غمگساری اور مدد میں زیادہ حصہ لے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی نشست و برخاست سب اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی تھی، اور آپ اپنے لیے کوئی جگہ مخصوص کرنے سے منع فرماتے تھے، اور جب کسی جگہ آپ تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہی تشریف رکھتے، اور اسی کا لوگوں کو حکم فرماتے کہ جہاں جگہ خالی مل جایا کرے بیٹھ جایا کرو۔ آپ حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کا حق ادا فرماتے، یعنی بشاشت اور بات چیت میں اتنا اس کا حق ہوتا اس کو پورا فرماتے۔ آپ کے پاس کسی کام سے بیٹھتا یا آپ سے کوئی چیز مانگتا تو آپ اس کو وہ چیز مرحمت فرما دیتے، یا اگر نہ ہوتی تو نرمی سے جواب فرماتے۔ آپ کی خندہ پیشانی اور خوش خلقی تمام لوگوں کے لیے عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے شفقت میں والد جیسا معاملہ فرماتے، اور حق بات میں تمام لوگ آپ کے نزدیک برابر تھے۔ آپ کی مجلس میں حلم و حیا، صبر و امانت پائی جاتی تھی، اور یہی صفات اس مجلس سے سیکھی جاتی تھی، اور آپ کی مجلس میں نہ شور و شوق ہوتا تھا اور نہ کسی کی بے عزتی اور آبرو ریزی کی جاتی تھی۔ آپ کی مجلس میں اول تو کسی سے لغزش ہوتی نہیں تھی، سب محتاط ہو کر بیٹھتے تھے، اور اگر کسی سے ہو جاتی تھی تو اس کا آگے تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ آپس میں سب برابر شمار کیے جاتے تھے، حسب و نسب کی بڑائی نہ سمجھتے تھے، البتہ ایک دوسرے پر فضیلت تقوی سے ہوتی تھی۔ ہر شخص دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آتا تھا، بڑوں کی تعظیم کرتے تھے اور چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، حاجت مند کو ترجیح دیتے تھے اور اجنبی مسافر آدمی کی خبر گیری کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اہل مجلس کے ساتھ کا طرز پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ خندہ پیشانی اور خوش خلقی سے پیش آتے تھے، یعنی چہرے انور پر تبسم اور بشاشت کا اثر نمایاں ہوتا تھا۔ آپ نرم مزاج تھے، یعنی کسی بات میں لوگوں کو آپ کی موافقت کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ سہولت سے موافق ہو جاتے تھے۔ آپ نہ سخت گو تھے، نہ سخت دل، اور نہ آپ چلا کر بولتے تھے، نہ فحش گوئی اور بد کلامی فرماتے تھے، نہ عیب گیر تھے کہ دوسروں کے عیب پکڑے، نہ زیادہ مذاق کرنے والے۔ آپ نہ پسند بات سے تغافل برتتے تھے، یعنی ادھر التفات نہ فرماتے، گویا کہ سنی ہی نہیں۔ دوسرے کی کوئی امید اگر آپ کو پسند نہ آتی تو اس کو مایوس بھی نہ فرماتے اور اس کو محروم بھی نہ فرماتے، بلکہ کچھ نہ کچھ دیتے یا دلجوئی کی بات فرما دیتے۔ آپ نے اپنے آپ کو 3 باتوں سے بالکل علیحدہ فرما رکھا تھا: جھگڑے سے، زیادہ باتیں کرنے سے اور لایعنی و بیکار باتوں سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا: نہ کسی کی مذمت فرماتے تھے،
نہ کسی کو عار دلاتے تھے اور نہ کسی کے عیوب تلاش فرماتے تھے۔ آپ صرف وہی کلام فرماتے تھے جو باعث اجر و ثواب ہو۔ جو آپ گفتگو فرماتے تو حاضرین مجلس اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں کہ ذرا بھی حرکت ان میں نہ ہوتی تھی کہ پرندہ ذرا سی حرکت سے اڑ جاتا ہے۔ جب آپ چپ ہو جاتے تب وہ حضرات کلام کرتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے درمیان میں کوئی شخص نہ بولتا تھا۔ جو کچھ کہنا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چپ ہونے کے بعد کہتا تھا۔ آپ کے سامنے کسی بات میں جھگڑتے نہیں تھے، جس بات سے ہنستے آپ بھی اس بات سے تبسم فرماتے، اور جس سے سب لوگ تعجب کرتے تو آپ تعجب میں شریک رہتے۔ یہ نہیں کہ سب سے الگ چپ چاپ بیٹھے رہیں، بلکہ معاشرت اور طرز کلام میں حاضرین مجلس کے شریک حال رہتے۔ اجنبی مسافر آدمی کی سخت گفتگو اور بدتمیزی کے سوال پر صبر فرماتے، چونکہ اجنبی مسافروں کو آپ کی مجلس میں لے آتے تھے تاکہ ان کے ہر قسم کے سوالات سے خود بھی منافع ہو، اور ایسی باتیں جن کو ادب کی وجہ سے یہ حضرات نہیں پوچھ سکتے تھے وہ بھی معلوم ہو جائے۔ آپ یہ بھی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ جب تم کسی حاجت مند کو دیکھو تو اس کی امداد کیا کرو۔ اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا تو آپ اس کو گوارا نہ فرماتے، البتہ اگر آپ کے کسی احسان کے بدلے میں بطور شکریہ کہ کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ سکوت فرماتے کہ احسان کا شکر اس پر ضروری تھا، اس لیے گویا وہ اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہے۔ کسی کی بات کاٹتے نہیں تھے، البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اس کو روک دیتے تھے یا مجلس سے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ وہ خود رک جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ 4 موقعوں پر خاموشی اختیار فرماتے تھے: برداشت کرنا اور بیدار مغز ہونا اور انداز لگانا اور غور و فکر کرنا۔ آپ 2 باتوں کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ کس طرح سے تمام لوگوں کے ساتھ دیکھنے اور بات سننے میں برابری کا معاملہ ہو۔ آپ باقی رہنے والی آخرت اور فنا ہونے والی دنیا کے بارے میں غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم و صبر دونوں صفتوں سے نوازا تھا، چنانچہ آپ کو کسی چیز کی وجہ سے اتنا غصہ نہیں آتا تھا کہ آپے سے باہر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 چیزوں سے بیدار مغزی عطا فرمائی تھی: ایک بلی بات کو اختیار کرنا، دوسرے ان امور کا اہتمام کرنا جن سے امت کا دنیا و آخرت میں فائدہ ہو۔ اس روایت میں 4 چیزوں میں صرف 2 کا ذکر ہے، اور کنز الاعمال کی روایت کے آخر میں یہ مضمون بھی ہے: اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 چیزوں کے بارے میں بیدار مغزی عطا فرمائی تھی: ایک نیک بات کو اختیار کرنا تاکہ اس نیک بات میں لوگ آپ کی اقتداء کریں، دوسرے بری بات کو چھوڑنا تاکہ لوگ بھی اس سے رک جائیں، تیسرے اپنی امت کی بھلائی والے کاموں کے بارے میں خوب سوچ بچار کرنا، چوتھے امت کے لیے ان امور کا اہتمام کرنا جس سے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے بارے میں احادیث۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث مبارکہ پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔